السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج میں قطر کے حوالے سے اس خبر پر اپنا مختصر تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو ناظرین گرامی، خبر یہ ہے کہ قطر میں مجلس شورا کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ستم یہ کہ قطر میں موجود ایک قبیلہ جس کا نام آل مرہ ہے، اور جن کی اصل سعودیہ سے جو ہے ہجرت کر کے مختلف خلیجی ممالک میں پھیل گئی ہے، اور زیادہ تر یہ قبیلہ جو ہے قطر اور سعودیہ میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اور آپ یہ سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ قطر ایک بہت ترقی یافتہ ریاست بن گئی ہے پچھلے چند سالوں میں، جب سے فیفا کی میزبانی قطر کو دی گئی۔ لیکن ناظرین، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قطر میں اپنے حقوق کے لیے لڑنے پر اور اپنے حقوق کے لیے بات کرنے پر قطری حکومت اور قطر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کی پولیس آپ کو پس زندان کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ آل مرہ قبیلے کے لوگ سخت مشتعل ہیں، اور وہ اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، جنہوں نے قطر میں مجلس شورا کے الیکشن کی شقوں پر اعتراض اٹھائے تھے۔ اور ان کا یہ اعتراض میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہے، کیونکہ دوسری طرف آپ ایرانی الاصل قطریوں کو، ترکی الاصل قطریوں کو آپ ووٹ کا حق دے رہے ہیں، اور جبکہ وہ اصلی قطری باشندے ہیں ان کو آپ محروم کر رہے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ناظرین، ابھی چند مہینوں سے قطر میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ مہنگائی اپنی جگہ پر ہے اور حکومتی ادارے نااہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ سن 2017 میں جبکہ UAE، سعودیہ اور بحرین نے قطر کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا تھا، تو اسی سال قطر میں شدید بارشیں دیکھنے میں آئیں، جبکہ بالکل ہمارے کراچی کی طرح سڑکیں بھری ہوئی تھی اور بلدیہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شہری شکایت پر شکایت کرتے رہے، کسی نے کان نہیں دھرے۔ ناظرین، ابھی کی بات ہے، ایک ویڈیو میں قطری مواطن اپنی حکومت سے گلہ کر رہے ہیں کہ خدارا مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، پینشنز جو ہے بڑھائے جائیں، جبکہ دوسری جانب خارجی یعنی غیر ملکیوں کو، چاہے وہ پاکستانی، ہندی یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی تنخواہیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی سہولیات جا رہا ہے، اور دوسری جانب اصل باشندوں کو، اس ملک کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ صاف قطری گورنمنٹ کی ظالمانہ اور دوغلی پالیسی اس وقت چل رہی ہے۔ عوام حکومتی اداروں کو فون کرتے ہیں اپنی شکایات درج کرنے کے لیے، اپنی آواز دیوان پہنچانے کے لیے، لیکن دوسری جانب حکومتی نمائندے بت بنے بیٹھے ہیں، اور کوئی قطری مسکین عوام کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اس میں نے دیکھا کہ ایک قطری مواطن ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں چاہیے، اور ہمیں یہ جو
قطری حکومت بے جا خرچے کر رہی ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنے حقوق چاہیے، اپنی سہولیات چاہیے، ہمیں باعزت زندگی جینے کا موقع دیا جائے، تمام سہولیات دیے جائیں خارجی کو قطر میں مل رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین، اس وقت حالیہ مسئلے میں آل مرہ قبیلے کا احتجاج جاری ہے۔ درجنوں آل مرہ قبیلے کے افراد کو پولیس گرفتار کر کے جیل یا نامعلوم مقامات پر لے جا چکی ہے۔ قطر میں یہ بحران شدید اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے۔ واضح رہے کہ ترکی نے اپنے فوجی اڈے قطر میں بنائے، جبکہ شیخ تمیم کا جو محل دوحہ میں واقع ہے، قصر دیوان جسے کہتے ہیں، وہاں پر بھی ترکی فوجیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اب سوال ناظرین یہ اٹھتا ہے کہ قطری عوام بے بس ہیں، وہ حکومت کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ان کا اپنا وطن ہے۔ ایک دفعہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں ایک قطری خاتون لائیو شو پر شکایت کرتے ہوئے اور اپنی آواز حکام بالا تک پہنچاتے ہوئے زار و قطار رو رہی ہے، جسے ترکی گارڈ نے ہراساں کیا تھا جبکہ وہ اپنی ایک فریاد گئی تھی۔ ناظرین، قطری عوام اس بات پر سیخ پا ہے کہ ان کے ملک میں ترکی اور ایرانی تدخل کیوں برپا ہو رہا ہے۔ کیا قطری سر اٹھا کے نہیں جی سکتا؟ بہت سارے سعودی بھائیوں کے کمنٹ میں نے چیک کیے، کیونکہ یہ آل مرہ قبیلہ جو ہے سعودی الاصل ہے، تو ہمارے سعودی بھائی یہ لکھ رہے تھے کہ آپ اپنے وطن، اصل وطن آ جائیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قطر کے حالیہ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے جو دادا تھے شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی، جن کو سن 1995 میں ایک انقلاب کے ذریعے ان کے بیٹے اور تمیم کے والد قطر کے سابق امیر حمد بن خلیفہ آل ثانی نے قطر کی حکمرانی سے معزول کیا تھا، تو اس وقت قبیلہ الغفران جو کہ آل مرہ قبیلے کی ایک شاخ ہے، ان کے پاسپورٹ لے لیے گئے تھے، ان سے ان کی نیشنلٹیز چھین لی گئی تھیں، صرف اس بنا پر کیونکہ وہ تمیم کے دادا شیخ خلیفہ بن حمد کے حمایتی تھے اور انہوں نے نئے امیر کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اس ظالمانہ اقدام پر انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آ گئیں، اور ناظرین، یہ جو قبیلہ الغفران ہے، اس قبیلے کے بیشتر افراد یورپین ممالک میں ایز پناہ گزین مقیم ہیں، یعنی کہ سیاسی پناہ انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے اور وہ اپنی قطری نیشنلٹی کو واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان سمیت ہر مظلوم کو ظالموں پر فتح نصیب فرمائے۔ اس جیسے اور بہت سارے قصے ہیں جو کہ آپ کو قطر کی میڈیا کبھی بھی نہیں دکھائے گی۔ قطر میں بیشتر ایسے غریب افراد ہیں جو انتہائی ضرورت مند ہیں، اور بہت سی ویڈیوز میں نے دیکھا جب یہ قطر کا کرائسس چل رہا تھا، ایک بوڑھی عورت ریڈیو پر اپنی آواز حکومت کے گوشے گزار کر رہی تھی کہ اس کی کچھ مدد کی جائے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطری حکومت کو اپنی یہ روش ترک کرنی چاہیے
اور اپنے عوام کی حالت زار پر توجہ دینی چاہیے جو کہ بلک رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ میڈیا کا پروپیگنڈا تو صبح و شام جاری رہتا ہے کہ قطر جو ہے، قطری مواطن دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، وہ سب سے زیادہ کماتا ہے اور سب سے مہنگی گاڑیاں خریدتا ہے، جبکہ شاید ناظرین ایمان سے 100 میں سے 50 گھر ایسے ہوں گے جن میں تمام سہولیات موجود ہوں گی، جبکہ بڑی آبادی مسائل سے دوچار ہے اور حکومت کے کانوں پر جوں ہی نہیں رینگتی۔ ناظرین، اگر ایسا ہوتا رہا، توجہ نہیں دی گئی تو یہ تحریک حکومت کے خلاف عوامی بغاوت کی شکل میں دنیا کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، قطر کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ناظرین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی ملک کے عوام خوشحال ہوتے ہیں تو ملک کا پہیہ صحیح سمت میں چلتا ہے۔ آل مرہ کو قطری حکومت نے دوسرے درجے کا مواطن ثابت کیا ہے، جو ان کے ساتھ صریح ظلم ہے، لیکن قطر کی یہ روش اسے لے ڈوبے گی، کیونکہ ناظرین ایرانی الاصل مواطن یا ترکی الاصل یا کسی اور نیشنلٹی سے تعلق جو رکھتے تھے اور انہوں نے قطری پاسپورٹ لے لیے، انہیں کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اگر کام آئیں گے تو اسی ملک کے سچے بیٹے کڑے وقت میں حکومت کے کام آئیں گے اور ملک کے کام آئیں گے۔ یہ مسئلہ اور بہت سارے دیگر مسئلے میڈیا میں توجہ حاصل کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ سب کے سامنے آیا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے سلسلے میں جو مزدور دن رات کی محنت سے اسٹیڈیمز تیار کر رہے تھے، ان کی حق تلفی کی گئی، ان پر حکومت سمیت قطری کفیلوں نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے۔ دوسری جانب وہ بیچارے تو مجبور تھے، کیونکہ اگر وہ ان کا حکم نہ مانتے تو انہیں ملک بدر کیا جاتا اور بے روزگار کیا جا سکتا تھا، تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ اپنے کفیلوں اور حکومت کی گائیڈ لائنز ماننے پر مجبور تھے، جبکہ یہ کیس اقوام متحدہ تک بھی پہنچ گیا تھا۔ حالات کی سنگینی اس بات کی طرف اشارہ ہے ناظرین کہ کوئی بڑا طوفان اور قطری حکومت کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آل مرہ اور الغفران قبیلے کیا ہوگی، کیونکہ ان کے لیے وہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں، جبکہ ہمارا اپنا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پر حالات سازگار نہ ہوں وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، اسی میں بھلائی اور اسی میں فائدہ ہے۔ ناظرین، قطری عوام نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو، بلکہ وہ صرف اپنا جائز حق مانگ رہی ہے، جس پر ان پر ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ ناظرین، جتنا مرضی قطر کی میڈیا پروپیگنڈا کرتی رہے، لیکن سچ آخر آشکار ہو ہی جاتا ہے، جو ہو گیا ہے۔ معیشت کی زبوں حالی اور آل مرہ قبیلے کا احتجاج اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سب گڑبڑ گوٹالہ ہے۔ تو ناظرین، اسی خبر کے ساتھ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔